بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصائل محمد است۔ آواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ سرکار کی جب ولادت ہوئی، حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سرکار کی ولادت با سعادت ہوئی، سرکار جب اس دنیا سے تشریف لے آئے تو سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اچانک حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ کعبہ اس گھر کی سمت جھک گیا جس گھر میں حضور پیدا ہوئے۔ کعبہ جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اصل میں کعبہ اس گھر کی طرف رخ کر کے سجدے کر رہا تھا جس گھر میں حضور کی ولادت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اچانک حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ کعبہ اس گھر کی سمت جھک گیا جس گھر میں حضور پیدا ہوئے۔ کعبہ جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب حیران رہ گئے، کیونکہ جب کوئی عمارت جھک جائے جھکنے کے بعد کھڑی نہیں ہوتی بلکہ گر جاتی ہے۔ جدوں کوئی عمارت جھک جائے جھکن تو بعد وہ کھڑی نہیں ہوتی بلکہ گر جاتی ہے۔ تو عبد المطلب حیران رہ گئے کہ کعبہ جھکتا تو ہے پر گرتا نہیں، کعبہ جھکتا تو ہے پر گرتا نہیں۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، عبد المطلب جو میرے یار کے آنے کی خوشی میں جھک جائے میں اسے کبھی گرنے نہیں دیتا۔ بخاری شریف حدیث پاک کہ سرکار نے نماز پڑھاندیاں 3 دفعہ ہاتھ مبارک اگے کیتا پھر پیچھے کیتا۔ نماز تو بعد صحابہ کرام نے عرض کی تھی، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ 3 دفعہ ہاتھ مبارک آگے کرنے پھر پیچھے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ جنت میں سے کچھ پھل توڑے، ایسا چاہیا کہ جنت میں سے کچھ پھل توڑیے لیکن نہ توڑے کہ چلو آگے چل کر کھائیں گے۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان کے قریب جنت ہے، 7ویں آسمان کے قریب۔ سرکار مدینہ پاک میں اپنے مصلی مبارک پر کھڑے ہو کر جماعت کروا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے ہوئے سرکار نے 3 دفعہ ہاتھ مبارک آگے کیا پھر پیچھے کیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ مبارک آگے کرنے پھر پیچھے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ جنت میں سے کچھ پھل توڑوں لیکن نہ توڑے کہ چلو آگے چل کر کھائیں گے۔ ہمارا ہاتھ جاتا ہے 1.5-2 فٹ تک، ساڑھا ہاتھ جانتا ہے 1.5-2 فٹ تک، پر ساڑھی نگاہ جاندی ہے کروڑا میل دور پہلے آسمان تک۔ جس بندے کا ہاتھ جائے 1.5-2 فٹ تک اس کی نگاہ جاتی ہے کروڑوں میل دور پہلے آسمان تک۔ تو جس آقا کا مبارک ہاتھ 7 آسمانوں سے پار جنت میں چلا جائے ان کی نگاہ کہاں تک ہوگی؟ سبحان اللہ۔ ہمارا ہاتھ جاتا ہے 1.5-2 فٹ تک پر ہماری نگاہ جاتی ہے کروڑوں میل دور پہلے آسمان تک۔ جس بندے کا ہاتھ جائے 1.5-2 فٹ تک اس کی نگاہ جاتی ہے کروڑوں میل دور پہلے آسمان تک۔ تو جس آقا کا مبارک ہاتھ 7 آسمانوں سے پار جنت میں چلا جائے ان کی نگاہ کہاں تک ہوگی؟ تو ہمارے آقا کو اللہ نے یہ طاقت، یہ شان، یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ جو آقا مدینہ پاک میں مصلی مبارک پر کھڑے ہو کر مبارک پر کھڑے ہو کر جنت کا پھل توڑ سکتے ہیں، وہ اپنی قبر انور میں رہ کر بھی ہم عاشقوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہاتھ چوک کے نعرہ رسالت دا جواب دیو، وہ نہیں کھاٹے بھی جاندہ جہان وچوں
دولت جڑا ایمان دی کھٹ جاندا جے کوئی چند بلے کر کے منہ تھکے دسو چاندہ بلا کی گھٹ جاندا یاد کرتے ہیں جنہوں حضور سائم پہنچ شہر مدینے اور چھٹ جاندا ادھر نعرہ رسالت دا لون عاشق ادھر منکران دا سینہ پھٹ جاندا رسالت رسول اللہ رسالت رسول اللہ رسالت رسول اللہ 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 سبحان اللہ عاشقان مصطفیٰ آج سمجھ آ رہی جی میری گال دی بھئی آج لوگ کہندے نے سنیو تسی نام محمد سے انگوٹھے چوم دیو دلیل صلاۃ و سلام پڑھتے ہو دلیل قیام کر دیو دلیل کوئی دلیل دسو میں کیا اے دلیل اساں سنیاں نہیں دینی ہے یا کدی حضور کے صحابہ کو لو بھی منظور سرکار نے اپنے بال مبارک کٹوائے حضرت خالد بن ولید انہوں نے مبارک حضور کے بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلوا لیا سرکار نے پیالے میں اپنا پیشاب مبارک دیا اپنی صحابیہ ام ایمن کو حضرت ام ایمن وہ حضور کا پیشاب مبارک پی کر آگئی نبی پاک نال محبت تول تول کے نہیں کرنی سینہ کھول کے سبحان اللہ کسی مجمع والے میرے نال آکھو حضور نال محبت تول تول کے نہیں کرنی بلکہ سینہ کھول کے کرنی ہے حضور نے اپنا خون مبارک عبداللہ بن زبیر اپنے صحابی کو دیا کہ دفن کر کے آؤ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خون مبارک کو پی کر آگئے سرکار اپنا لعاب دہن پھینکنے کا ارادہ فرماتے حضور کے صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے حضور کا تھوک مبارک ہاتھوں پر لیتے اسے چہروں پر مال لیتے جس کو حضور کا تھوک مبارک نہ ملتا دوسرے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ رگڑتا کہ مجھے اس کی تری مل جائے مجھے اس کی تری مل جائے سمجھ آ رہی جناب کہ میں کہا جڑے لوگ سانو کہندے نے گل گالتے جھنڈیاں لانتے آیت سناؤ لائٹنگ کرنتے آیت سناؤ دیگاں پکانتے آیت سناؤ میں کہنا کدی حضور دے صحابہ کو لوگ یہ آیت سنو کوئی ایک آیت دسو جس وچ اللہ نے فرمایا ہوئے کہ حضور دا لعاب دہن چہریاں تے مل لو حضور کا خون مبارک پی جاؤ پیشاب مبارک پی جاؤ بالوں کو ٹوپی میں سلوا لو بظاہر کوئی آیت ایسی نہیں پر حضور کے صحابہ یہ عمل کرتے تھے کیوں کرتے تھے ان کے عشق کا فیصلہ تھا ان کے دل کا فیصلہ تھا کہ اپنے نبی سے محبت اس طریقے سے کرنی ہے بخاری شریف وچ حدیث پاک ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ اللہ دی کتاب قرآن پاک تو بعد دوسرا درجہ بخاری شریف ہے حدیث پاک دی کتاب بخاری شریف او دے وچ حدیث پاک ہے حضور حدیبیہ دا ایک مقام ہے حدیبیہ دا اوتھے سرکار جلوہ فرما نے قریش والے آپ نے ایک سفیر نو بھیجا انہاں دا نام سی عروہ بن مسعود ثقفی یہ ہدے کافر سن انہاں نو بھیجا کہ جاؤ بھی مسلماناں نال صلح دے معاملات طے کرو عروہ بن مسعود ثقفی مسلماناں دے لشکر وچ آ کے رہے تے واپس جا کے بعد وچ انہاں کلمہ پڑھ لیا سی مسلمان ہو گئے سن حضور دے صحابی بن گئے سن انہاں نے حالت کفر وچ مسلماناں دے لشکر وچ آ کے رہے تے واپس جا کے قریش والیاں نو آکھیا ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسرا و النجاشی واللہ ان رایت ملکا قد یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده واذا امرتدر امره واذا تودع قادوا يقتتلون على بدوه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه النصر تعظيما له وانه قد اراد لكم خطه رشد فاقبلوها یہ حدیث پاک ہے ادا ترجمہ اے کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے واپس جا کے آکھیا قوم والو کس نبی سے لڑنے کا سوچ رہے ہو اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا میں کیسر و کسرا نجاشی کے پاس گیا پر اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں دیکھا جو کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سبحان اللہ
قریش والے آکھیا جنہاں نو بھیجیا سی عروہ بن مسعود ثقفی نو، انہاں نے واپس آ کے قریش والیاں نو آکھیا کہ قریش والے آکھیا تسی اوتھے کی ویکھ کے آئے ہو؟ تے عروہ بن مسعود ثقفی فرماندے نے اے بعد وچ مسلمان ہو گئے سن، حالت پر کفر وچ حضور دے کول گئے سن، فرماندے نے کہ میں اس بارگاہ وچ ایک منظر ویکھ کے آیا کہ ان کے نبی جب منہ سے تھوک مبارک لعاب دہن جدا کرتے ہیں ان کے صحابہ اسے ہاتھوں پر لے کر چہروں پر مال لیتے ہیں۔ جس کو سرکار کا لعاب دہن نہیں ملتا دوسرے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ رگڑتا ہے کہ مجھے اس کی تری مل جائے۔ اپنے جیسے کہ تھوک کو کوئی چہرے پر نہیں ملتا، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جن کے لعاب کی مثال نہیں ملتی، جن کے تھوک کی مثال نہیں، جن کے لعاب کی مثال نہیں، تو رسالت مآب کی مثال کیسے آ جائے گی؟ میں عالم تصور وچ حضور دے صحابہ کو پوچھیا کہ سرکار کا لعاب دہن چہروں پر کیوں ملتے ہو؟ آواز آئی محبت جو کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا حضور کے بالوں کو ٹوپی میں کیوں سلوایا؟ آواز آئی محبت جو کرتا ہوں۔ حضرت ام ایمن سے پوچھا سرکار کا پیشاب مبارک کیوں پیا؟ آواز آئی محبت جو کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا حضور کا خون مبارک کیوں پیا؟ آواز آئی محبت جو کرتا ہوں۔ سنیوں سے پوچھا، عاشقوں سے پوچھا حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ سنی بولا محبت جو کرتا ہوں۔ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حیدری حیدری پیارے نبی کے پیارے نبی کے بڑا بہترین۔ ایک منٹ ہم اپنی طرف سے کوئی کام کریں تو بدعت ہے، حضور کو کام فرمائے تو سنت ہے۔ ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے آتے ہیں، حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں۔ ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ آرام فرمائے وضو قائم رہتا ہے۔ ہم سو جائیں تو خواب ہے، حضور آرام فرمائے رب سے سوال و جواب ہے۔ ہم تھوکیں تو وبا ہے، مصطفیٰ لعاب دہن جدا کرے تو شفا ہے۔ ہم کسی سے ملے تو ملاقات بنتی ہے، ہم کسی سے ملے تو ملاقات بنتی ہے۔ حضور رب سے ملے معراج کی راز بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ تور تے جاون پیروں جوڑے لاہ کے جاون، حضرت موسیٰ تور تے جاون پیروں جوڑے لاہ کے جاون، سنے جوڑے وج شاہ شہاں دے عرش تے قدم ٹکایا ہے۔ اج پاک محمد آیا، اج پاک محمد آیا، فرش تو لے کے عرش ٹکر نور دا بدل چھایا ہے۔ اج پاک محمد آیا ہے، اج پاک محمد آیا ہے۔ رسول اللہ رسول اللہ غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہے غلام یا رسول اللہ نبی قبول ہے تن فدا جان فدا محمد مصطفیٰ۔ حضور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور معراج دی رات جدو لا مقام وچ گئے نا تے حضور نے اپنے آپ نو ویکھیا تو سرکار نے اپنے آپ کو کائنات الہیہ سلطنت الہیہ کا دولہ پایا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اپنے آپ کو کائنات الہیہ سلطنت الہیہ جنت کا دولہ پایا۔ حضور نے جنت دے دولہ، حضور نے جنت دے دولہ، سرکار نے کائنات الہیہ دے دولہ، حضور نے سلطنت الہیہ دے دولہ۔ تے دولہ جدو جاندے اگلے لوگ صرف دولہ واسطے کھانا نہیں پکاندے، انہوں نے پتا ہے نال براتیاں نے بھی آنا ہے۔ تے دولہ جدو جاندے نال صرف برات ہی نہیں لے کے جاندہ بلکہ جڑے نال کمی کمین ہون انہوں نے بھی نال لے کے جاندے۔ حضور نے جنت دے دولہ، حضور نے جنت دے دولہ، تے اولیاء نے باراتی، داتا علی حجویری نے باراتی، خواجہ اجمیری نے باراتی، خواجہ چراہی نے باراتی، سرکار نے بھی جنت بھی تشریف لے کے جانا ہے، نال اولیاء نے باراتیاں نے بھی جانا ہے، تے نال انشاءاللہ سا کمی کمینہ نے بھی جانا ہے۔ رسالہ رسول اللہ رسالہ رسول اللہ حیدری 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 آسمان کا چورا شریف ہمارے ماں چورا شریف اللہ
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ وچ آئے آ کے اسلام قبول کر لیا حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی تھی بھوک ہڑتال کر دی تھی کافرہ سن کہنے لگیاں سعد در مصطفیٰ نو چھڑ کے واپس آ جا ورنہ بھوک نال مر جاواں گی انی پکی بھوک ہڑتال کی تھی کہ بے ہوش ہو کے ڈگ پئیاں تے حضرت سعد دے چھوٹے بھائی انہوں نے والدہ دے منہ تے پانی تے چھینٹے مارے والدہ نو ہوش آئی تے پھر کہنے لگی سعد در مصطفیٰ کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ ورنہ بھوک سے مر جاؤں گی حضرت سعد تک جدو ایک گل پہنچی کہ میری والدہ نے اس تو بھوک ہڑتال کی تھی کہ میں حضور دی بارگاہ وچ آ گیا مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا کہ آپ نے ایک جملہ آکھیا آپ نے فرمایا لو کانت لکے الف نفس فخرجت نفسا ما ترکت دینی حاضا بشین لو کانت لکے الف نفس اے میری ماں اگر تیرے پاس 1000 جان بھی ہو لو کانت لکے الف نفس فخرجت نفسا ما ترکت دینی حاضا بشین حضرت سعد نے اپنی والدہ کو ایک پیغام بھیجا ایک جملہ کہا اس تو والدہ نے بھوک ہڑتال کی تھی کہ آپ حضور دی بارگاہ چاہ گئے سن کلمہ پڑھ لیا سی تے والدہ کافرہ تے مشرکہ سی وہ کہندی سی سعد در مصطفیٰ نو چھڑ کے واپس آ جا ورنہ بھوک نال مر جاواں گی حضرت سعد نے فرمایا اے میری ماں لو کانت لکے الف نفس فخرجت نفسا ما ترکت دینی حاضا بشین اے میری ماں یہ تو تیری ایک جان ہے اے میری ماں یہ تو تیری ایک جان ہے جس کی تو مجھے نکلنے کی دھمکی دے رہی ہے اگر تیرے پاس 1000 جان بھی ہوتی ہر جان نکلتے وقت کہتی کہ سعد در مصطفیٰ کو چھوڑ کر واپس آ جا اے میری ماں مجھے تیرا 1000 مرتبہ مرنا قبول ہے در مصطفیٰ کو چھوڑنا قبول نہیں ہے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ایک جان ہے لو کانت لکے الف نفس لو کانت لکی الف نفس فخرجت نفسا ما ترکت دینی حاضا بشین اے میری ماں یہ تو تیری ایک جان ہے جس کی تو مجھے نکلنے کی دھمکی دے رہی ہے اگر تیرے پاس 1000 جان بھی ہوتی ہر جان نکلتے وقت کہتی کہ سعد در مصطفیٰ کو چھوڑ کر واپس آ جا اے میری ماں مجھے تیرا 1000 مرتبہ مرنا قبول ہے پر در مصطفیٰ کو چھوڑنا قبول نہیں ہے در مصطفیٰ کو چھوڑ کر مرنا قبول در مصطفیٰ کو چھوڑنا قبول جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا جس دل پر جس قلب پر عشق رسول محبت مصطفیٰ کی مہر لگ جائے پھر اس میں سے ایمان کوئی نہیں نکال سکتا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حیدری 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 دورا شریف شہنشاہ دورا شریف برند پیر والدہ کو کہا لو کانت لکے الف نفس فخرجت نفسا ما ترکت دینی حاضا بشین اے میری ماں یہ تو تیری ایک جان ہے جس کی تو مجھے نکلنے کی دھمکی دے رہی ہے اگر تیرے پاس 1000 جان بھی ہوتی ہر جان نکلتے وقت کہتی کہ ساتھ در مصطفیٰ کو چھوڑ کر واپس آ جا تو اے میری ماں مجھے تیرا 1000 مرتبہ مرنا قبول ہے پر در مصطفیٰ کو چھوڑنا قبول نہیں ہے کیوں عشق کا ساکو سبق پڑھایا عشق کا ساکو سبق پڑھایا کرو نیم دی تابے داری یہ سہنے پاک محمد دی تو جگتے ہیں سرداری اٹھ دے پہن دے ٹر دے پھر دے نیم دا کلمہ جاری محجورہ جب نیم بھلایا اور یزلو قسمت ہاری اچھی ساری ذکر کرو سرکار دی حدیث پاک ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت وہ جو ذکر کرتا ہے جو نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال
یعنی ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے. جڑا جڑا زندہ ہے اچھی ساری ذکر کرو. عاشقان مصطفیٰ اس گل وچ علماء امت وچ اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے. اس بات کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے. بعض علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے. اختلاف ہو سکتا ہے، اس بات کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے. بعض علماء کہتے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے. پر والکل متفقون علی ان المحل الذی دم اداہ شریفت افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرہا. اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، پر پوری امت میں اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور دی قبر پاک کی وہ جگہ جڑی سرکار دے وجود اقدس نال مس سے، وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ لوح سے بھی افضل ہے، وہ جگہ قلم سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، حضور کی قبر پاک والی جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے. شاہ اول مالی رحمت اللہ علیہ لاہور والے آپ دا مرید ہائی تے عمرے واسطے گیا. آپ نے فرمایا مریدہ جو دو روزہ رسول تے جائیں عرض کریں یا رسول اللہ آپ کے در کا کتا سلام عرض کرتا ہے، آپ کے در کا کتا سلام عرض کرتا ہے. وہ مرید سی روزہ رسول تے گیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے پیر و مرشد سلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پیر و مرشد سلام عرض کرتے ہیں. آواز آئی اوہی کہہ جو ابو المالی نے کہہ کے بھیجا ہے. کیوں؟ عشق کتاباں وچ نہیں لبدا. فزکس کیمسٹری بیالوجی پڑھن نال عشق مصطفیٰ نہیں ملدا. عشق کتاباں وچ نہیں لبدا. نہ اے دولت ہر ہتھ آئی، نہ اے شمع جلے ہر دل وچ، نہ ہر گھر وچ روشنائی، اے شراب نہ ہر میخانے، نہ ہر بندہ سودائی. آسم وہ کوئی ورنا جن صورت یار دکھائی. جس جگہ پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے. درد ہوئے پیر وچ گولی کھاؤ منہ تو تے او درد والی جگہ تے گولی پہنچ جاتی ہے. جس جگہ پر درد ہو وہاں پر دوا، جس جگہ پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے. جہاں پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے. جہاں پر عشق ہو وہاں پر یار پہنچ جاتا ہے. اللہ